السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم بلاغت کی کتاب کا آغاز کر رہے ہیں جس کا نام ہے دروس البلاغہ۔ یہ عربی بلاغت کی کتاب یا گرامر ہے، اس کو ہم عربی سمجھنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ دروس البلاغہ کتاب کو آج سے تقریباً 100 سال پہلے مصری علماء، اہل علم حضرات نے ابتدائی درجات کے طلباء کے لیے عربی قواعد کی کتابیں لکھنے کا سلسلہ شروع کیا۔ بڑی کتابوں سے اخذ کرتے ہوئے ابتدائی درجات کے طلباء کے لیے عربی زبان میں انہوں نے چند کتابیں تیار کیں، اور یہ دروس البلاغہ بھی اسی سلسلے میں فن بلاغت کے اندر انہوں نے لکھی، اور آج کل مصر کے اندر بھی یہ کتابیں عربی قواعد میں ابتدائی درجات کے طلباء کو مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، اور یہ دروس البلاغہ یہاں پر ہمارے مدارس میں بھی درس نظامی نصاب میں شامل ہیں۔ یہ کتاب دروس البلاغہ حفنی بن ناصف کی تصنیف ہے، جو انہوں نے علماء مصر کی ایک جماعت محمد دیاب، سلطان محمد اور مصطفیٰ تموم کے ساتھ مل کر تصنیف کی۔ محمد حفنی ناصف بن شیخ اسماعیل ناصف 1273 ہجری میں قاہرہ کے مضافاتی بستی برکت الحج میں ناداری کی حالت میں پیدا ہوئے، اور ان کے ماموں اور ان کی دادی نے ان کی کفالت کی۔ حفنی بن ناصف نے ابتدائی تعلیم بستی کے ایک مدرسے میں داخل ہو کر قرآن کا کچھ حصہ حفظ کر کے حاصل کی، اور 11 برس کی عمر میں الازہر چلے گئے۔ وہاں 13 سال مقیم رہے، پھر دارالعلوم میں داخلہ لے کر علوم الفنون میں مہارت حاصل کی، اور اس سے فراغت کے بعد مدارس امیریہ میں عربی کے استاد مقرر ہوئے۔ پھر آپ لاء کالج میں استاد مقرر ہوئے۔ یہاں ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ طلباء کی کلاسز میں شامل ہو جاؤں، اس لیے انہوں نے قانون پڑھ لینے کے بعد پڑھانے کا مشغلہ چھوڑ دیا اور سرکاری وکیل کے سیکرٹری بن گئے۔ پھر 1892 میں ملکی عدالت کے جج معین کر دیے گئے، اور اسی سلسلے میں اتنی ترقی کی کہ تنطق کی عدالت کے نمائندے مقرر ہوئے۔ اسی اثنا میں جامعہ مصریہ نے عربی ادب پڑھانے کی دعوت دی، جس پر لبیک کہتے ہوئے انہوں نے ادب عربی پر نہایت پرمعلومات لیکچر دیے، جو کتابی شکل میں جمع کیے گئے۔ آپ بڑے خوش مزاج، شگفتہ طبیعت کے مالک تھے، حاضر جواب اور انتہائی اچھے اخلاق کے مالک تھے، اور علوم الفنون کا ساتھ دیتے اور قدیم اور جدید کو نہایت توازن کے ساتھ ملائے رہتے۔ دروس البلاغہ انہوں نے دوسرے مؤلفین کے ساتھ مل کر عربی زبان کے قواعد کی کتابوں کا ایک سلسلہ جاری کیا۔ دروس البلاغہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جو اپنے موضوع کے لحاظ سے بہت اچھی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے چند اور کتابیں لکھی، جن کے نام یہ ہیں: دروس البلاغہ، ممیزات اللغۃ العربیہ، حیات اللغۃ العربیہ، الکتار السری فی العلوم البدیع، الامثال العامیہ، حیات اللغۃ العربیہ، بدیع اللغۃ العامیہ۔ حنفی بن ناصف 1336 بمطابق نومبر 1919 میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور مقبرہ شافی میں مدفون ہوئے۔ اس کتاب میں 3 علوم الفنون کا ذکر ہے: علم المعانی، علم البیان، علم البدیع۔ مصنفین نے ان تینوں علوم کی اصطلاحی تعریفیں تو بیان کی ہیں، مگر ان کی لغوی معنی اور موضوع غرض و غایت بیان نہیں کیے۔ اس کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے آگے پڑھیں گے۔ یہ کتاب کے مصنف کا مختصر سا تعارف تھا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔